bahasa kan lagi kita jaga di bawah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 308 13 لائنوں والا قرآن مجید. صفحہ نمبر 308 سورہ ہود رکوع نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. صدق اللہ العظیم. یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی اور یہ حضرت ہود علیہ نبی جی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یہ ان کے نام پر ہے. دنیا میں پہلی قوم جو ہلاک ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ نبی جی علیہ السلام کی قوم ہے، اور جو دوسری قوم ہلاک ہوئی ہے وہ قوم عاد ہے جس کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے. یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد تھی. عرب کے جنوب میں یہ قوم آباد تھی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر مختلف مقامات پر اس قوم کا آیا ہے. یہ قوم اس لحاظ سے امتیازی قوم تھی کہ ان کے قد لمبے تھے. 21 فٹ عمومی قد تھا اور ان کے اجسام کی جو یہ جسامت چوڑائی تھی وہ 7 فٹ کی تھی. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سزا دی ہے، ہلاک کیے ہے، تو وہ صرف ہوا سے. جب فرمایا گیا کہ اتنی ہوا اللہ نے بادل سے نکالی کہ ایک بادل ظاہر ہوا اور اس سے ہوا نکلی. فرمایا اتنی ہوا نکالی جتنی کہ ایک چھلے میں سے گزر سکتی، اور اس ہوا سے یہ قوم جو ہے وہ ہلاک ہوئی ہے. اور ہلاک ہونے کی صورت یہ تھی کہ ان کے ناک میں ہوا گھستی تھی. ایک آدمی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دائرہ بنایا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے کہ اب یہ ہوا ہمیں ہلاک کر کر دکھائے. یہ واقعہ انشاءاللہ 26 بارے میں تفصیل سے آئے گا سورۃ الاحقاف کے اندر. ہوا ان میں سے ایک آدمی کے ناک میں گھستی، اتنا دباؤ ہوتا کہ وہ آدمی اچھل کے فضا میں اٹھ جاتا، دائرے میں سے نکل جاتا، اور پھر اس کے بعد سر کے بل نیچے گرتا تھا. سر علیحدہ ہوتا تھا، دھڑ علیحدہ ہوتا تھا. فرمایا کہ یوں پڑے ہوئے تھے کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے لمبے لمبے کھجور کے درخت پڑے ہوئے. یہ ان کی کیفیت تھی. تو بہرحال اس صورت میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے، تو اس نسبت سے اس صورت کا نام سورہ ہود ہے. اس کے شروع میں پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کو متوجہ فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت بیان فرمائی، نبی علیہ السلام کی نبوت کا ذکر فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے رجوع کرنا، استغفار کرنا، اسی میں انسان کی نجات ہے، اور اللہ کے سامنے نافرمانی کی حیثیت اختیار کرنا اس میں ہلاکت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو لوگ دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ اپنی سازشوں کو جس قدر چھپا لیں، اللہ سے ان کی کوئی سازش چھپی ہوئی نہیں ہے. صفحہ نمبر 309 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی، اور اس سے پہلے اللہ نے اپنا علم بیان فرمایا کہ معبود وہ ہو سکتے ہیں کہ جس میں دو بنیادی صفتیں ہوں. تو
تو اس کا علم لامحدود ہو اور اس کی قدرت لامحدود ہو۔ تو اس سے پہلے اللہ نے علم کے لامحدود ہونے کا ذکر فرمایا اور 309 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کا اظہار فرمایا، اور یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنا احسان بیان فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود نہ لی ہو۔ اس بارے میں جو چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر تشریف لا رہے تھے، حضرت کی زوجہ محترمہ بھی حضرت کے ساتھ تھیں، دیگر افراد بھی تھے۔ راستہ بھول گئے، سردی کی رات تھی، اندھیرا تھا، راستہ بھول گئے، راستے سے ہٹ کے کوہ طور کے قریب آئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے جس سے زمینی راستہ بھلوا دیا اس کو آسمان کے راستے کا رہبر بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ راستہ بھول گئے۔ یہ اتفاق کی بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں اتفاق نہیں، اللہ کے ہاں ایک مکمل نظام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا راستہ بھولنا یہ بھی اللہ کی حکمت کی وجہ سے تھا کہ یہاں کوہ طور پہ حضرت کو نبوت سے سرفراز فرمانا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آگ جلائی۔ ایک یہاں محسرین نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی زچگی کی کیفیت میں تھی، اس کے لیے بھی آگ کی ضرورت تھی، پھر سردی تھی، اس سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی، پھر یہ ہے کہ کھانا پکانا تھا، اس کے لیے بھی آگ کی ضرورت تھی۔ اب اس زمانے میں یہ پتھر کا استعمال کرتے تھے، پتھر کو پتھر سے رگڑتے تھے اور اس سے آگ نکلتی تھی، لیکن حضرت نے جو پتھر کو رگڑا تو پتھر نے کام نہیں کیا۔ اس اسرا میں جو یوں نگاہ فرمائی تو دیکھا کوہ طور پہ آگ نظر آئی۔ گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ بھی لے آتا ہوں، اور وہاں کوئی موجود ہوگا یقیناً اس سے میں راستہ بھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک درخت ہے کہ جس پہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ عجیب آگ ہے، جس قدر پھیلتی جاتی ہے درخت جلنے کی بجائے مزید شاداب ہوتا چلا جاتا۔ قریب گئے، اس آگ کو پکڑنا چاہا، آگ آگے کو ہو گیا، پیچھے ہٹے، آگ ان کی طرف بڑھائی۔ اسی کیفیت میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ میں بات اختصار میں عرض کر رہا ہوں، وگرنہ یہاں تو طویل مکالمہ ہوا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ اب تعمیل حکم میں حضرت چلنے لگے، لیکن بشری تقاضے کی وجہ سے دل میں ایک خیال آ گیا کہ بشری تقاضے کی وجہ سے دل میں خیال کیا آیا کہ گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں اور لینے تو آیا ہوں آگ۔ اب یہاں سے سیدھا میں جا رہا ہوں فرعون کے دربار میں، تو یہ گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ یہ ایک ذمہ داری کا احساس تھا، فکر مندی کی وجہ سے یہ خیال آ گیا۔ تعمیل حکم میں تاخیر نہیں ہوئی، ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سامنے ایک پتھر ہے، اس پہ آپ اپنا عصا ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ جیسے خربوزہ یا تربوز آپ کاٹیں تو اس کے دو حصے ہو جاتے۔ اس کے اندر ایک پتھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دوسرے پتھر پہ عصا ماریں، تو ضرب کلیمی لگی، وہ پتھر بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کے اندر تیسرا پتھر۔ پھر حکم ہوا کہ تیسرے پتھر پہ عصا ماریں، تیسرے پتھر پہ عصا مارا تو وہ بھی ایسے دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ اس کے اندر چیونٹی کی جسامت کا ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے،
تو انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ کیڑا جو ہے وہ اللہ سے کہہ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ سبحان الذی من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے، ویسمع کلامی، اور میری گفتگو کو سنتی ہے، میری بات کو سنتی ہے وہ ذات اقدس، ویعلم مکانی، اور میں جس جگہ پر ہوں اس جگہ کو وہ ذات اقدس جانتی ہے، اور یذکرونی ولا ینسانی، کہ مجھے یاد رکھتی ہے، اس ذات نے مجھے کبھی بھلایا نہیں۔ تو میں کہ موسیٰ جو 3 پتھروں کے اندر اس کیڑے کو سب پتہ پہنچا سکتا ہے، وہ تیرے گھر والوں کو بھی روزی دے سکتا ہے، کہ میرے راستے میں جو نکلنے والے نکل جائیں تو ان کی ذمہ داری تو میں خود لے لیا کرتا ہوں۔ دوسرا واقعہ جو بیان کیا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قبیلے اشعر کے، یہ یمن سے تعلق رکھتے تھے، یہاں سے ایک قافلہ وطن کو چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آ گیا۔ مدینہ منورہ میں آ کے رہنے لگے، شہر سے باہر خیموں میں تھے، کوئی سامان ان کے ساتھ تھا، تو راستے میں ان کی ایک کشتی ڈوب گئی تو سامان ان کا ڈوب گیا، باہر جو سامان موجود تھا اس پہ گزارا کرتے رہے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ ایک اپنے نوجوان ساتھی کو بھیجا کہ جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو کہ حضرت کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو کچھ انتظام ہونا چاہیے، حضرت کو اطلاع دو کہ عالم میں اسباب ہے، اسباب تو اختیار کرنے چاہیے۔ یہ نوجوان چلا، نبی علیہ السلام کے یہ حجرات جو تھے ان کے قریب پہنچا، نبی علیہ السلام کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور نبی علیہ السلام یہی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کی تلاوت فرما رہے تھے، کیونکہ یمن والے عربی زبان کے ماہر ہیں اور یہ قرآن مجید عربی میں ہے۔ جب اس نے سنا تو دل میں خیال آیا کہ جب ہر جاندار کی ذمہ داری خوراک کی اللہ نے دی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری اللہ پر کیوں نہیں؟ تو اللہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیوں نہیں کریں گے؟ تو لہذا عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا، واپس چلے گئے۔ اب جب واپس آئے تو پوچھا ساتھیوں نے کہ ہاں بھائی پیغام دے آئے ہو؟ اگر کہتے ہیں کہ پیغام دے آیا ہوں تو جھوٹ ہے، اگر کہتے ہیں کہ نہیں دے آیا تو ظاہر ہے وہ پھر سارے چڑھائی کریں گے، تو عجیب صوفی ہے کہ یہ عالمی اسباب ہے، بتلانا چاہیے تھا۔ اب اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب بھی سکھا دیا کرتے ہیں، اس نے کہا کہ بس اطمینان سے بیٹھے رہو، اللہ کی مدد آنے والی۔ اب وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ 2 آدمی آئے، ایک نے سالن کا برتن رکھا ہوا تھا، دوسرے نے روٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں، یہ گوشت تھا، آ کے اس نے دیا، یہ آپ کا سالن ہے، یہ آپ کی روٹیاں۔ سب یہی سمجھے کہ نبی اسلام نے بھیجا ہے یہ کھانا، سب نے جی بھر کے کھایا۔ اب کچھ بچ گیا، جب بچ گیا تو کہا کہ یہ ضائع نہ ہو، اسراف نہ ہو، حضرت کی خدمت میں واپس بھیجا جائے۔ تو حضرت کی خدمت میں کھانا واپس بھیجا کہ حضرت یہ اضافی ہے تو اس کو قبول فرما لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کھانا کیسا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ وہی کھانا ہے جو آپ نے بھیجا، میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ اب تعجب، فرمایا کہ حضرت اس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ اس کو بلایا، حضرت نے پوچھا کہ تم نے کس سے آ کے کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ ہوا۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بن جاؤ تو جس طرح پرندہ صبح خالی پیٹ گھونسے سے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے گھونسے میں داخل ہوتا ہے، اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے۔ تیسرا واقعہ جو بیان کیا گیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مہمان آ گئے، تو یہ 10 افراد تھے۔ جب یہاں آئے تو ظاہر ہے کہ فقیر کے گھر میں کیا ملنا تھا، اب بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ مہمان ہیں، میرے مہمان تیرے مہمان ہیں، اور تو ان کی مہمانی بھیج دے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ حضرت امیر نے، فلاں امیر نے، شیخ نے آج دعوت کا اہتمام کیا ہے اور یہ فیصلہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ یہاں بلایا جائے، ہر ایک کے گھر میں کھانا پہنچایا جائے، تو یہ آپ کا کھانا ہے۔ حضرت نے وہ کھانا دیکھا، روٹیاں تھیں، گنی تو مہمان 10 تھے، حضرت نے جو گنتی کی تو روٹیاں 9 تھیں۔ حضرت نے کہا کہ یہ میرا کھانا نہیں ہے، واپس لے۔
اب جب وہ واپس لے کے جانے لگا، اب یہ بیچارے جو مہمان تھے یہ کہنے لگے دیکھو اس اللہ کے بندے، یہ غلبہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. 9 تھے تو کیا تھا، گزارا کر لیتے، ایک ہی روٹی کم تھی تو لہٰذا اب ایک سے بھی محروم ہو گئے. لیکن حضرت کی استقامت سامنے کون بول سکتا. وہ واپس گیا، تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، پھر حاضر ہوا، کہا کہ غلطی ہو گئی حضرت، وہ کھانا کسی اور کا تھا، آپ کا کھانا یہ ہے. جو گنا تو پوری 10 روٹیاں تھیں. تو میں جو 9 بھیج سکتا ہے وہ 10 بھی بھیج سکتا ہے. اللہ کے یہاں کیا کمی تھی کہ اس نے مجھے 10 کی بجائے 9 بھیجا، کہ اللہ کے علم میں تھا کہ مہمان اتنے ہیں تو میں نے جتنا مانگا تھا اتنا ہی آنا چاہیے تھا. لیکن یہ استقامت میرے اور آپ کے لیے نہیں، یہ ان کی عظمت ہے. میرے اور آپ کے لیے ضابطہ کیا ہے، یہ ایک مثال اس کا دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک کے لیے چندے کی اپیل فرمائی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لے گئے. اٹھ کر یہ بات میں نے اس دن بیان کی تھی کہ ان کا اٹھ کر جانا اس لیے نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں ہے، کہ اگر ہمارے ہاں بھی الحمدللہ نہیں ہے، یہ اس میں ایک عام معاشرے کی جو روایت ہے وہ عرض کر رہا ہوں. جیسے کوئی دین کے چندے کی اپیل ہو تو لوگ اٹھ کے جان کر دیتے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ یہ بات نہیں ہے. 2000 کی تشریف لاتے ہیں، اپنے اخلاص سے تشریف لاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ چندے کی اپیل فرمائی تو بہت سے حضرات اٹھ کر چلے گئے. تو یہ اٹھ کر جانا اس لیے نہیں تھا کہ وہ چندہ نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے تھا کہ حضرت نے جو فرمایا ہے تو اس کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو، کہ فوراً جائیں، جو کچھ ہے وہ لا کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیں. اب یہ سلسلہ چلا. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضرت نے فرمایا کہ عبدالرحمن کیا لائے ہو، کیا چھوڑا؟ فرمایا حضرت 8000 دینار تھے، 4000 گھر کے لیے چھوڑے، 4000 اللہ کے راستے کے لیے لاؤ کہ اللہ اس میں بھی برکت دے، اللہ اس میں بھی برکت دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضرت نے فرمایا کیا لائے، کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ حضرت کل مال کا نصف کیا ہے، آدھا گھر چھوڑا ہے، آدھا لایا ہوں. اس طرح تمام حضرات صحابہ کے اندر ہم فرماتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضرت نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر میں ایمان چھوڑا ہے، دنیا ساری یہاں پیش کر جو تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا تھا کہ میں آدھا مال لایا ہوں تو الحمدللہ اس دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہم بڑھ جائیں گے، لیکن ہم نے آج دیکھ لیا کہ ابو بکر سے بڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں رضی اللہ عنہ. اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کل مال دیا ہے اللہ کے راستے میں. نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا، دعائیں فرمائیں، اللہ اکبر کہا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کے سونے کا ایک ٹکڑا تھا حضرت کی خدمت پیش کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا رکھا، کیا دے رہے ہو، کیا رکھا ہے؟ کہا کہ حضرت کل پونجی یہی ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں. تو روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ سونے کا ٹکڑا اس کی طرف ایسے پھینکا کہ اگر وہ سر ایک طرف نہ کرتا تو شاید پھنس. فرمایا کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو اور پھر اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہو، تو یہ بات مناسب نہیں کہ وہ چیز دو جو ضرورت سے زیادہ ہو. اور یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے فرما دیں جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی عمل کیا، نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا. صحابی رضی اللہ عنہ نے دوسرے نے عمل کیا، حضرت نے اس پہ گرفت فرمائی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہے عام ضابطہ، ایک ہے خواص کی بات. تو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات میں نے عرض کیا یہ خواص کی بات ہے، یہ ہماری بات نہیں. ہم عالم اسباب کے تابع ہیں، عالم اسباب کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اب رہی یہ بات کہ ایک بات میں نے درمیان میں عرض کی ہے، اس پہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ حضرت اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، یعنی وسلم فرما دیں جو ضرورت سے زیادہ ہو. ایک بات ہے ان کے لیے، ایک بات ہے میرے اور آپ کے لیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس جو کچھ بھی تھا ان کی سوچ کے مطابق ان کی ضرورت سے زیادہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کی تھی. ان کی نظر آخرت پر تھی. جب آخرت پر تھی تو اس لیے ان کے نزدیک یہ دنیا کا مال، دنیا کی ضروریات ہی نہیں تھی.
تو میرے اور آپ کے نزدیک یا دنیا کی ضروریات اتنی ہیں کیونکہ آخرت کی تو فکر نہیں، جائیں گے تو وہاں کا معاملہ وہاں دیکھ لیں گے، ابھی تو یہاں کو نبیڑیں، تو اس لیے ہماری نظر کیونکہ دنیا پہ ہے، میری اور آپ کی ضروریات یہ ہے کہ دنیا جہاں کی نعمتیں مل جائیں تو ضروریات پوری ہونے کی نہیں، اگر میری ضرورت پوری ہو گئی پھر اولاد کی فکر ہے، اولاد کی ہو گئی پھر اولاد کی فکر ہے، اور پھر میرا جی چاہے گا کہ 7-8 نسلوں کا انتظام کر کے جو معلوم نہیں پیچھے ان کے ساتھ کیا ہو، کہ ان کا رازق تو میں ہوں ان کا، اس لیے انتظام تو میں نے کر کے جانا ہے، تو اس فکر میں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، جب یہ بات فرمائی کہ کل آپ، تو آگے فرما دیا کہ اپنی آخرت کی ضرورت کو بھی دیکھ لو اور اپنی دنیا کی ضرورت کو بھی دیکھ لو، اس کے مطابق حساب بنا لو کہ کیا چیز ضرورت سے زیادہ ہے جو اللہ کے راستے میں دیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے نافرمان ہیں ہم ان کو گرفت میں لیتے ہیں، اگر حکمت کی وجہ سے ان کو گرفت میں نہ لیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ قادر نہیں۔ صفحہ نمبر 309 کے آخر اور 310 پہ یہ رکوع نمبر 2 ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بیان کی، فرمایا کہ اگر کوئی نعمت ہم اسے عطا فرماتے ہیں تو اکڑتا ہے، اور کسی آزمائش میں ڈال دیں تو پھر مایوسی کی باتیں اور نافرمانی کی باتیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسا کلام بنا کر دکھا دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا پرست لوگ ہیں انجام کار وہ نقصان میں۔ صفحہ نمبر 311 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتے۔ اور صفحہ نمبر 312 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو دنیا پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان اور نیک اعمال والے ہیں انجام کے لحاظ سے وہ جنت کے حقدار ہیں۔ فرمایا کہ دونوں کی مثال ایسی ہے جس طرح سے اندھا اور دیکھنے والا، بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح ایمان اور کفر والے یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صفحہ نمبر 312 پہ رکوع نمبر 3 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے مخالفت کی، اور جو اعتراضات کی اللہ نے ان اعتراضات کا یہاں ذکر فرمایا، اور حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اور صفحہ 313 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے نوح تیری باتیں ہم نے بہت سن لی، اب تم وہ عذاب لا جس عذاب کا تمہیں ڈر سناتا ہے۔ صفحہ نمبر 314 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 4 میں یہ بات فرمائی کہ اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک، کہ نوح علیہ السلام یا آپ کی قوم کے لوگ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو ہماری طرف سے ان کی ہلاکت کا حکم آ گیا، آپ ایک کشتی تیار فرمائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی تیار کی۔ صفحہ 315 پہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ آپ اس کشتی پہ سوار ہو جائیں اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیں جو ایمان والے ہیں، اور وہ جانور جن کی ضرورت ہے ان کا بھی ایک ایک جوڑا آپ ساتھ لے لیں۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی، 525 فٹ لمبی تھی اور تقریباً 87 فٹ چوڑی تھی اور 52 فٹ اونچی تھی۔ 3 منزلیں تھیں، نچلی منزل میں جانور، دوسری منزل میں سامان، اوپر کی منزل میں انسان، اور فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ اور یہ پڑھ کے سوار ہو جاؤ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ سوار ہو گئے، ان کا ایک بیٹا، 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا جس کا نام کنعان ہے وہ کفار کی صحبت میں رہا اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا کہ میرے بیٹے کہ یہ معمول کا سیلاب نہیں، معمول کا طوفان نہیں، کہ آج وہی بچے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور مورخین نے لکھا کہ ایک خاتون جو پہاڑ پہ چڑھی ہے، پہاڑ کی بلند چوٹی پہ چڑھی، اس نے اپنے بچے کو جو چھوٹا تھا اس کو ہاتھوں پہ لے کے اوپر کیا ہے،
اگر اللہ نے رحم فرمانا ہوتا اس وقت تو اللہ اس پر ضرور رحم فرماتے، لیکن اس کو بھی اللہ نے غرق کر دیا۔ اللہ نے آسمان کو حکم دیا، یعنی بادلوں کو حکم دیا برسنے کا، اور زمین کو حکم دیا پانی اگلنے کا۔ 40 دن رات مسلسل پانی برستا رہا اور زمین سے پانی نکلتا رہا۔ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے بعد پھر حکم دیا زمین کو بھی تھم جانے کا اور بادلوں کو بھی تھم جانے کا، اور پھر یہ پانی چوسنے کا حکم دیا۔ 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کشتی ہی میں رہے۔ 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پہ یہ کشتی لگی، حضرت نیچے تشریف لائے۔ صفحہ 316 پہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کہ تیرا وعدہ ہے میرے اہل کے بارے میں کہ میں ان کو نجات دوں گا، یہ میرا بیٹا بھی تو میرا اہل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل وہ نہیں جو آپ کے عمل ہے، تو لہذا نبی کا بیٹا بھی اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر نہ ہو تو اہل میں شمار نہیں ہوگا، اور اگر ان کی اولاد میں نہیں لیکن ان کے طریقے پر ہے تو ان کی روحانی اولاد میں اس کا شمار ہوگا۔ تو اس پہ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کہ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کو سلامتی سے برکات کی خوشخبری کے سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آخر میں فرمائی کہ نبی علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ یہ غیب کی خبریں ان کو سنا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ عالم الغیب ہیں؟ نہیں، کہ نبی اسلام آپ ان کو غیب کی خبریں سنا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے یہ باتیں آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلائی۔ تو وحی کے ذریعے سے جس کو معلوم ہو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے، عالم الغیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ ہو اور جس کا علم کسی ذریعے سے نہ ہو، ذاتی ہو، اور یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہے اور کسی کے علم میں نہیں، اس لیے عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کہا جائے گا۔ صفحہ 316 کے آخر 317 پہ یہ رکوع نمبر 5 ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس میں قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ صفحہ 317 پہ انہوں نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول نہ کیا اور مخالفت کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ 318 پہ یہ بات فرمائی کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی اور باقیوں کو ہم نے ہلاک کیا، اور ان کی ہلاکت کے بارے میں یہ بات میں نے گزارش کی کہ ان کو ہلاک کیا گیا ہوا کے ذریعے سے۔ صفحہ 318 پہ یہ رکوع نمبر 6 ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک خاص بات آپ یہاں نوٹ فرما رہے ہوں گے کہ نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی، اور آگے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب نے جو بات کہی وہ ایک بات ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس میں معبودیت کی معمولی صفت بھی پائی جاتی ہو۔ یہ دعوت تھی جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تھی، اور اب تک کی جو خطا ہے اس پہ اللہ سے استغفار کرو۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور صفحہ نمبر 319 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ انہوں نے مطالبہ کیا معجزے کا، اور معجزے کا مطالبہ یہ کیا کہ یہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکلے جو قد و قامت میں اس پہاڑی کے برابر ہو، اور باہر نکلتے ہی بچہ جنے، بچہ قد و قامت میں ماں کے برابر ہو۔ اب ان کے نزدیک یہ مطالبات ایسے تھے جو ناممکن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کیا چیز ناممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مطالبہ پورا فرما دیا۔ مطالبہ پورا فرمایا تو اس کے بعد اب جب یہ اتنا بڑا جانور تو خود مانگ لیا، اب اس کو دیکھ کر ان کے جانور ڈرتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، جب پانی نہیں پیتے تھے گھاس نہیں کھاتے تھے، گھاس نہیں کھاتے تھے دودھ نہیں دیتے تھے، اب مزید پریشان ان کو دیکھ کر بدکتے تھے، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ گائے ہے یا کوئی جانور ہے وہ جا رہا ہے، اس کو لے کے کوئی جا رہا ہے، اور آگے جو اس نے ٹرک کو دیکھ لیا یا بس کو دیکھ لیا، تو دیہات کا یہ جانور ہے پہلی دفعہ شہر میں آیا تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔
اب یہاں ان جانوروں کو سنبھالنا مشکل، کتنا بڑا جانور دیکھ لیا تو اب وہ پریشان۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، نبی علیہ السلام کی شفقت ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے آ کے درخواست کی کہ حضرت ہمارے جانور یوں پریشان، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے باری مقرر کر دیتے ہیں، ایک دن ان کے جانور پانی پئیں گے، ایک دن جو ہے ہماری اونٹنی جو خاص اونٹنی ہم نے قدرت سے پیدا کی ہے تو یہ پانی پیے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جس دن ان کے جانور پانی پیتے تھے تو جانوروں کا دودھ لیتے تھے، اور جس دن جانور پانی نہیں پیتے تھے گھروں میں ان کو پابند کر کے رکھتے تھے۔ یہ اونٹنی آ کے اس جگہ سے پانی پیتی تھی، پانی پینے کے لیے کھڑی ہوتی اور دودھ دینا شروع کرتی، جب تک کہ آبادی کا آخری آدمی ضرورت کا دودھ نہیں لے لیتا تھا اسی طرح سے کھڑی رہتی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور نبی علیہ السلام کی شفقت ہے۔ لیکن آخر کار یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ اس اونٹنی کو قتل کیا جائے۔ اونٹنی کو قتل کیا تو یہاں فرمایا کہ 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی، اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے ان کو نجات دی، اور باقیوں کو ذلت کے ساتھ ہلاک فرما دیا۔ اور صفحہ نمبر 320 پہ یہ رکوع نمبر 7 ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، تو انہوں نے فوری طور پر ان کے سامنے تلا ہوا بچڑا رکھا، لیکن دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ اس دور میں یہ روایت تھی کہ اگر کوئی کسی کا کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس وجہ سے نہیں کھاتا تھا کہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، تو یہ روایت چلی ہے محاورہ کہ نمک حرام، تو وہ لوگ نمک حرام نہیں تھے، نمک حلال تھے، جس کا کھاتے تھے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے کہ ابھی مہذب نہیں ہوئے تھے، روشن خیال نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ تہذیب اور روشن خیالی کا نتیجہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گلا دباؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام اس بات پہ ڈر گئے، سوچنے لگے کہ ان سے میرا تعارف تو ہے نہیں، میں نے ان کو کیا تکلیف دی ہوگی کہ یہ میری دشمنی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ کریں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی وہی بات جانتے ہیں جس کی اللہ ان کو خبر دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خوشخبری دی کہ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کس کو خوشخبری دی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو۔ یہاں صرف 2 بات میں جن سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر کے فتنوں کے حوالے سے یہ 2 باتیں ہیں، تو یہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصر طور پر۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ شوشہ یہ ہے کہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، کہ یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ اور سورہ یوسف کے حوالے سے بھی یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ خط پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ جب انہوں نے ان کے بیٹے کو روک لیا، بنیامین کو روک لیا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا ہے، دردمندانہ خط ہے، کہ جس میں درخواست کی تھی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس کا آغاز جو مورخین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تعارف لکھا اوپر، تو اس میں اپنے والد کا نام اسحاق ذبیح اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اللہ لکھا۔ اس سے بھی یہ بات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا خط ہے، تو یہ روایت یہودی روایت ہے۔ بس یہاں صرف ایک بات، یہاں باقی دلائل یہاں ذکر نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ 23ویں پارے میں عرض کروں گا۔ یہاں صرف ایک دلیل یہاں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ یہاں فرمایا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو جو خوشخبری دی گئی ہے اسحاق علیہ السلام کی، کہ ساتھ یہ خوشخبری دی گئی کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سن لو کہ آپ کا پوتا بھی پیدا ہوگا، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ خوشخبری کب دی گئی؟ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ اور یہ ذبح کا جو عمل ہے وہ کب ہوا؟ کہ وہ بیٹا جس کو ذبح کے لیے پیش کیا گیا اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی تھی۔ اب اگر اسحاق علیہ السلام ہیں ذبیح اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو،
جبکہ پہلے خوشخبری دے چکے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی ہوگا۔ اب 13 سال کے بچے کا بیٹا تو نہیں ہوا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا بیٹا کب ہوگا، تب ہوگا کہ یہ بڑے ہوں گے، ان کا نکاح ہوگا، اور یہ خوشخبری بھی دی گئی تھی دوسری رات ہے کہ وہ نبی ہوں گے۔ تو نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، تو یہ نبی بھی ہوں گے، ان کا بیٹا بھی ہوگا۔ اور 13 سال کی عمر تھی تو اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ بات سمجھ رہے ہوں گے، اگر یہ کہا گیا کہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرو تو یہ آزمائش نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی حکم فرما رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو پہلے خوشخبری دی جا چکی ہے کہ یہ بڑا ہوگا، اس کی شادی بھی ہوگی، اس کا بیٹا بھی ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ یہ نبی بھی بنے گا۔ ابھی تو یہ ساری باتیں رہ گئی، اس لیے اس کی شہادت نہیں ہوگی، اس لیے ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو یہ آزمائش کی بات نہ ہوتی۔ تو آزمائش کی بات تب ہو سکتی تھی جب مستقبل معلوم نہ ہو اور اس بات کی قوی امید ہو بظاہر حالات کے لحاظ سے کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا، یہ جدا ہوگا۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام نہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، جبکہ دیگر دلائل بھی اس کے موجود ہیں جو انشاءاللہ وہاں بیان ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 22ویں پارے کے شروع میں اہل بیت کا ذکر ہے، وہاں لیطہرکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پاکیزہ بنائے یا تمہیں پاکیزہ بنائے گا۔ تو وہاں یہ کہا گیا کہ اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ جمع کے صیغے ہیں، مذکر کے صیغے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھیں رضی اللہ عنہ وہ تو عورتیں تھیں، تو عورتوں کے لیے صیغے وہاں استعمال کیے گئے ہیں، وہ کم، تو یہ صیغہ جو ہے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ہے کہ وہ مرد تھے تو جمع تھے، تو اس لیے ان کے لیے اولاد استعمال ہوا ہے۔ اس کی وضاحت وہاں بھی ہوگی، یہاں بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ 320 پہ آپ دیکھیں، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اس سے دو مسئلے واضح ہو رہے ہیں۔ جس وقت انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا بھی ہوگا، پوتا بھی ہوگا، تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ بانجھ تھی، بوڑھی تھی، فرمایا کہ اس بڑھاپے میں اب بیٹا جنوں گی، تعجب کا اظہار کیا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اتعجبینا، کہ اے خاتون تو تعجب کر رہی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بارے میں، کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں تجھے تعجب ہے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہیں، علیکی، تجھ پر، تجھ عورت پر۔ ذکر خطاب کس سے ہے؟ خاتون سے ہے، تو جیسے تعجبینا یہ عورت کے لیے ہے، ایک عورت کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں جو ہونا چاہیے تھا علیکی، تجھ پر، لیکن یہاں کہا علیکم، کم تو مردوں کے لیے ہے اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور علیکم اہل البیت، کہ اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکات ہیں، انہ حمید مجید، یقیناً وہ نہایت تعریفوں والا، نہایت بزرگی والا ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے سارہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اہل بیت ہیں، تو سارہ رضی اللہ عنہ ابراہیم السلام کی کیا تھیں؟ بیوی، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کون ہوں گی؟ بیویاں۔ اب یہ کہ علیکم جمع کیوں ہے؟ جمع اس لیے ہے کہ اہل کا لفظ عربی زبان میں یہ جمع، یہ لفظ جو ہے وہ جمع مذکر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس میں معنوی جمع مذکر ہونے کی صفت معنوی لحاظ سے پائی جاتی ہے۔ تو عربی کا یہ قاعدہ ہے فصاحت و بلاغت کا کہ صیغے اور ضمیریں اس کے مطابق استعمال ہوتی ہیں۔ اگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ علی کی استعمال فرماتے تو یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو جاتا، اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو اسی طرح جس طرح یہاں پہ کم استعمال ہوا ہے اہل بیت کے لیے، ایک خاتون کے لیے، تو وہاں بھی لفظ اہل کی بنیاد پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے لیے جمع مذکر والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مزید وضاحت انشاءاللہ وہاں ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بات کی خبر دی کہ یہ جو فرشتے تھے انسانی شکل میں یہاں سے پہنچے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف 321 پر، اور وہاں انہوں نے حضرت لوط علیہ نبی جین علیہ السلام کو
نجات دلائی ان سے اور اس قوم کو ہلاک کیا۔ صفحہ نمبر 322 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہلاکت کی صورت بیان فرمائی کہ فرمایا کہ ان کی آبادیوں کو اوپر نیچے کر دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور اس طریقے سے انہیں ہلاک کیا گیا۔ صفحہ نمبر 322 پہ یہ رکوع نمبر 8 ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اس پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ ان کی دعوت بھی وہی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور یہ قوم جو تھی کم توڑتی تھی، کم ماپتی تھی اور ڈاکہ زنی کرتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ شعیب یہ تیری نمازیں جو ہیں تجھے اتنی الٹی باتیں سکھاتے ہیں، الٹا جو ہے وہ طنز کا نشانہ بھی ساتھ ہے۔ صفحہ 323 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، ان کی قوم کو ہلاک کیا، ان لوگوں کو ہلاک کیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوموں کی ہلاکت 20 جگہ پر بیان فرمائی۔ صفحہ نمبر 324 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، رکوع نمبر 9 ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے اور فرعون نے حضرت کی مخالفت کی، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا لعنتی ہونا بیان فرمایا ہے۔ اور صفحہ نمبر 325 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان 2 گروہ میں تقسیم ہوں گے، ایک گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا اور ایک بد نصیبوں کا ہوگا، اور بد نصیبوں کا انجام جہنم اور خوش نصیبوں کو اللہ جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے، اور وہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ جو لامحدود ہوں گی۔ صفحہ نمبر 326 سے رکوع نمبر 10 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، ہدایات فرمائی ہیں، اور نبی السلام کی نسبت سے حضرت کے حوالے سے ہمیں ہدایات فرمائی۔ ایک تو استقامت کا حکم فرمایا، اور دوسرا یہ بات ارشاد فرمائی کہ ظالموں کا ساتھ مت دو، کہ ظالموں کا ساتھ مت دو، اس لیے کہ ظالم تو جہنم میں جائیں گے اور جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے وہ بھی جہنمی ہوں گے۔ ساتھ دینے کی کئی صورتیں، ساتھ دینے کی ایک صورت تو ہے کہ ان کی معاملت کی جائے، اور ساتھ دینے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے کام پہ کوڑھن نہ ہو، کہ ظالم ظلم کریں اور اس کے کام پہ کوڑھن نہ ہو، کہ امریکہ حملہ کرے طالبان پر اور ہم اپنے مزے کی دنیاوی زندگی میں مگن ہوں اور اس کے اندر مست ہوں، تو یہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس لیے اس ساتھ دینے سے بھی بچنا ہے۔ فرمایا جو ظالم کے ساتھ دے گا اس کا انجام بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کے رفاقت، ان کے حوصلہ افزائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور فرمایا کہ یہ سب کے سب جو اللہ کے نافرمان ہیں جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور فرمایا کہ جو لوگ دین کے مخالف ہیں وہ اپنے راستے پہ چلتے رہیں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور مخالفین کے خلاف آپ عملی طور پہ قدم اٹھاتے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اخلاص اور تمہاری کوششوں سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اس صورت سے اور اس کی پہلی صورت سے جو بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہے اپنی مختلف مخلوقات سے۔ کسی کو پانی سے ہلاک کیا، کسی کو ہوا سے ہلاک کیا، کسی کو مچھر سے ہلاک کیا، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو فرشتوں کی چیخ سے ہلاک کیا، کسی کو زلزلے سے ہلاک کیا۔ تو یہ ہلاکتیں چلتی رہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کے لیے سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی، دین دشمنوں کی، اپنے دشمنوں کی ہلاکت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سپرد فرمایا۔ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت پہنچائے، کہ انسان بنیادی طور پر 2 کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے، عبادت کے لیے اور خلافت کے لیے۔ عبادت میں 2 چیزیں ہیں، ایمان اور عمل، اور خلافت میں 4 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے علم منتقل کرنا، دوسری ذمہ داری ہے اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، تیسری ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام پہنچانا جس کو تبلیغ کہتے ہیں، اور چوتھی ذمہ داری ہے کہ اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا جس کو جہاد اور قتال کہتے ہیں۔ اور ان میں سے کسی ذمہ داری کو بھی چھوڑا جائے گا تو خلافت کا فریضہ صحیح طور پہ
ادا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت بحمدللہ یہ بات درس میں چلتی رہتی ہے، اس لیے تفصیل کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں، وہ تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو اس وقت بحمدللہ حضرات ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس دور میں اس جماعت کو دیکھ رہے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عکس ہے، اور مختلف معاملات میں الحمدللہ اسی انداز پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ خوشخبری ابھی تک میڈیا پہ تو نہیں آ سکی، تو میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں کہ ایک کارروائی جمعرات کو ہوئی ہے گردیز کے علاقے میں۔ 70 سال کے ایک بوڑھے نے، جن کا نام عبدالعزیز ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، فدائی کی ہے، اور اس فدائی میں خود ان حضرات نے اعتراف کیا ہے کہ 27 امریکی موقع پہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید جو نقصان ہوا ہے ابھی تک اس نقصان کو شمار کر رہے ہیں۔ جمعہ کو صبح کابل میں برطانوی قونصلیٹ پہ حملہ ہوا ہے۔ ایک شخص نے، جس کا نام عبدالرحمن ہے، شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائے ہیں، بارود کی بھری گاڑی تھی، برطانوی قونصلیٹ کے آ کے گیٹ پہ ماری ہے، اور اس کی وجہ سے پوری عمارت کی عمارت تباہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر 3 افراد اندر داخل ہوئے اور اس بعد کارروائی کی۔ 6.5 گھنٹے تک فائرنگ کا مقابلہ ہوتا رہا ہے، 6.5 گھنٹے تک کابل کے اندر مقابلہ ہوتا رہا، اور اس وقت تک خود ان اپنی جو لاشیں وہ اٹھا چکے ہیں، وہ 42 لاشیں اس وقت تک اٹھا چکے ہیں، اور ابھی تک لاشیں اٹھانے کا کام جاری ہے۔ اس وقت بھی کابل کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ہیلی کاپٹروں نے، اور اس وقت بھی جب میں یہاں درس کے لیے آیا ہوں، اس سے پہلے تک کی صورتحال یہ تھی کہ ہیلی کاپٹروں اور گاڑیوں نے پوری طرح گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ابھی تک اپنی لاشیں نکالنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر یہ ہے کہ کل کرزئی کے صدارتی محل پہ میزائل حملہ ہوا ہے، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے وقت نہیں تھا تو وہ بچ گیا ہے۔ لیکن اس سے بات معلوم ہو رہی ہے، اندازہ فرمائیں کہ کابل جو مرکز ہے اس میں یہ کارروائیاں کیا بتلا رہی ہیں کہ اتحادیوں کی اور نیٹو والوں کی، امریکہ والوں کی قوت اب کس حد تک باقی رہ گئی ہے۔ تو یہ آخری مرحلہ ہے، یہ آخری مرحلہ ہے جس میں میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ اگر اس مرحلے میں ہم شامل ہو گئے تو اللہ کے نزدیک یقیناً اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر اس مرحلے میں بھی ہم سستی کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اب میں بلا تاخیر مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ اور حضرت مصطفیٰ کا تعارف کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کر رہا کہ جو لوگ جہاد میں ہیں وہ بذات خود تعارف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو پہلا لشکر روانہ کیا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر تھے، چوکیں اٹھانا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ تو امیر لشکر تھے، گھوڑے پر سوار سے چل رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کے مقابلے میں کوئی ایسا مقدس نہیں جس پہ سورج کی روشنی چمکی ہو، تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ حضرت آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، یا آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں یا مجھے اترنے دیں نیچے۔ حضرت فرمایا کہ نہیں، میں دانستہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کہ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، اور مجاہد کے گھوڑے کی مٹی بھی، گرد و غبار بھی جہاں پڑے گی وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، تو میں اپنی سعادت کے لیے چل رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، یقیناً وہ لوگ قابل زیارت بھی ہیں، قابل رشک بھی ہیں، اور ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے، اور ان کی عظمت اور ان کے لیے اخلاص کی، ان کی استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس دعا میں بھی شریک ہو جائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سعادت کا ضرور حصہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب نامور عالم دین ہیں، جلیل عالم ہیں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اللہ ان سے جہاد کا کام بھی لے رہا ہے، تو عبادت میں ایمان اور عمل سے الحمدللہ سرفراز ہیں، اور خلافت کے سلسلے میں جہاد اور قتال جو ضرورت ہے اس دور کی بھی اور مستقل اسلام کی بھی، اللہ نے اس کے لیے بھی ان کو قبول فرمایا ہوا ہے۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نورانی خیالات سے میں سرفراز فرمائیں۔